वेलकम बैक। और आज इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। पूरी दुनिया में ना कोई K-12 एजुकेशन का निज़ाम राइज कर रहा है, कोई कैम्ब्रिज का निज़ाम राइज कर रहा है, कोई उसमें इवॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। आगे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखकर, कंप्यूटर्स की अफादियत को देखकर, बिजनेसेस को देखकर, उनके नए मॉडल्स को देखकर नए नए करिकुलम डेवलप हो रहे हैं पूरी दुनिया में। आप जानते ही हैं, जब आपके बच्चे पढ़ने लगते हैं और दूसरे ममालिक के बारे में बात करते हैं, दोस्त रिश्तेदार दूसरे ममालिक से आते हैं और बताते हैं, तो हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को सब ने अपने बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की है और उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे उनका निज़ाम और बेहतर आता है और आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में वो और बेहतरीन साबित हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, गो कि हमारे पास भी कमेटीज़ हैं, गो कि हमारे पास भी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, एंड हमारे पास बहुत लर्नड लोग भी मौजूद हैं। बट इवन देन पता नहीं कौन से हमारे पास लूप होल्स हैं या गैप्स हैं जिसकी वजह से एजुकेशन रिलेटेड चैलेंजेस हमारे पास काफ़ी हैं। उन चैलेंजेस को आज डिस्कस भी करेंगे और उसमें क्या किया जा सकता है इस पे बात भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी एक नन्ही मुन्नी सी आवाज़ तो उठाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जी ये चीज़ें हैं या ये इसके ख़वाइस हैं जिसके बारे में आपको नज़रसानी करनी चाहिए। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी मेहमान जो कि बहुत से इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रही हैं एजुकेशन की फील्ड में, और आज हमें ज्वाइन करी है एज एजुकेशनिस्ट डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर यास्मीन? ठीक ठाक। और डॉक्टर यास्मीन वैसे बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारी और जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं और एजुकेशन रिलेटेड वर्कशॉप्स हैं उसका हिस्सा रहती हैं, और हम एक दो जगह पे तो साथ भी रहे हैं। सो डॉक्टर यास्मीन, इस वक्त का आपकी नज़र में, क्योंकि आपका एक बड़ा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी आप देखती हैं, क्या गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? एक्चुअली देखें, असल वजह ही आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया कि गैप ही तो है कि मतलब इतनी डिस्पैरिटीज़, इतने प्रॉब्लम्स कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 25 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल ही नहीं जाते, और जो जाते हैं उनमें भी कितनी कैटेगरीज हैं। हमने इतने तो एजुकेशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं, मतलब मदरसा स्कूल सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम, कैम्ब्रिज, ब्रिटिश, आगा खान बोर्ड, ज़ियाउद्दीन बोर्ड, फलाने बोर्ड, तो हमारे पास यकसा तालीमी निज़ाम ही नहीं है। एक तो ये खुद एक बहुत बड़ा वो है कि आपके मुल्क में कुछ बच्चे इंतहाई प्रिविलेज्ड हैं और कुछ को इंतहाई महरूम। तो अब आप सोचें ना कि आपको पहले तो ये सोचना होगा आप तालीम देना भी चाहते हैं या नहीं। जिस मुल्क में बजट इतना सा हो कि आप यकीन करें कि जो प्रिविलेज्ड जगह हैं या प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के एक छोटे से शहर के छोटे से स्कूल का एजुकेशन बजट हमारे नेशनल बजट से ज़्यादा है। और ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ आपको। छोटी छोटी जगहों का स्कूलों का बजट हमसे ज़्यादा है। तो आप पूरे मुल्क को इतने से बजट पे कैसे चला सकते हैं जब तालीम के लिए पैसा चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ट्रेन टीचर्स चाहिए होते हैं। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हम कैसे इन गैप्स को पूरा अच्छा डॉक्टर यास्मीन, फिर ये है कि जितना बजट एलोकेट हो रहा है वो भी कौन सा सही तरीके से मुनसिफाना तौर से यूटिलाइज हो रहा है? हमारे यहाँ तो ये भी बहुत से इश्यूज है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स देखें आप अगर, तो कहीं तो गायें बंदी हुई हैं, घोस्ट स्कूल, हाँ घोस्ट स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं तो घोस्ट टीचर्स हैं। तो ये हमारे पास तो पत्थर उठाओ और एजुकेशन का प्रॉब्लम है। मतलब वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई वो जो बिल्कुल प्रिविलेज लोग हैं उनका प्रॉब्लम अलग है, अलग प्रॉब्लम, और जो दूसरे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास हैं उनका प्रॉब्लम अलग है, जो बिल्कुल लोअर क्लास है गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास तो निपटने के लिए बड़े इश्यूज हैं हमारे, इतने बड़े बड़े कि उनके ऊपर खुद एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। भाई पहले आप इनको थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट तो करें। मतलब तालीम जारी तो हो, बच्चे पढ़ें तो सही। आपके मतलब 1/3 जनरेशन बच्चों की जो है वो स्कूल ही नहीं जाती, तो ये मुल्क कहाँ जाएगा? हमारे साथ जो मुल्क आज़ाद हुए, आप श्रीलंका की मिसाल लीजिए, पड़ोसी मुल्क की मिसाल लीजिए, चले इनको भी छोड़ दें, 71 में आप बांग्लादेश की मिसाल लीजिए। उन देखें, एजुकेशन जो है ना एक बुनियादी चीज़ है जिस पे आपकी इकोनॉमी खड़ी होती है। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे दुनिया में, तो वो कमाने के ज़राए भी ढूंढेंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी। हमने वो सब कुछ बंद कर दिया ना, शटर डाल दिया उसके ऊपर। तो जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो इकोनॉमी में कहाँ, बांग्लादेश को देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप इवन पड़ोसी मुल्क को देख ले, आईटी में कंपैरिजन नहीं, गूगल का ऑफिस तो फलाने का ऑफिस सब वहाँ पे, और हम कहाँ हैं? हम तो मतलब हमारे तो इश्यूज ही वो नहीं है ये। हमारे इश्यूज वैसे निराले, हम यहाँ नहीं, निराले इश्यूज हैं हमारे पास आज भी। हम नहीं वो कर सके आज तक हम, मैं ये देखती हूँ डॉक्टर यास्मीन के कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए हो, डिग्री निकलवानी हो, सर्टिफिकेट निकलवाना हो, मार्कशीट निकलवानी हो, इतना रिडंडेंट प्रोसेस है, 6-6 महीने उसमें निकल जाते हैं।
ایجوکیشن کا یہ کیا نظام ہے, یہ کس طرح کے کوئی دفاتر نظام ہے؟ نہیں ہے, یہ اللہ کے تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کیونکہ آپ بھی گورنمنٹ یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز سب کا حصہ رہی ہیں, آپ چیزیں دیکھتی ہوئی ہیں. پرائیویٹ سسٹم میں تو پھر بھی چیزیں پھر کی جا سکتی ہیں, گورنمنٹ سسٹم میں اتنا زیادہ ایشو کیوں ہے؟ جبکہ جب آپ دیکھتے ہیں وائس چانسلر کی, آپ دیکھیں ڈگریز کتنی ہیں, ایکسپوجر کتنا ہے, ہاں اتنی پڑھائی کے باوجود یہ چیزیں چینج نہیں ہوتی. بیسیکلی ہمارے پاس میرٹ کا فقدار ہے نا, جب جان پہچان پہ اور بیک ڈور سے لوگ آئیں گے تو پھر یہی ہوگا. اگر وہاں پہ آپ لوگوں کو میرٹ پہ لیں گے, وہ واقعی کچھ کرنا چاہتا ہوگا ملک کے لیے, تو جب آپ کا اتنا پولوٹیڈ ذہن, کرپٹڈ ذہن کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ کا مطلب یہ ہوگا یار اس گریڈ 18 19 یا گریڈس کا وہ رہتا ہے نا, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس 18 19 21 گریڈ تک پہنچوں گا, اتنا مال بنا لوں گا, میرے بچے فلانے ملک میں پڑھ سکیں گے, یہ کریں گے. تو بات دراصل یہ ہے کہ کوئی صحیح سے آتا ہی نہیں ہے, کوئی سیدھے راستے سے آنا نہیں چاہتا, کوئی محنت نہیں کرتے. آپ گورنمنٹ یونیورسٹیز میں ابھی دیکھیں جہاں پہ میرٹ ہائی ہے, فار ایگزامپل کراچی یونیورسٹی ہے, اس کراچی یونیورسٹی کے بہت سے ڈپارٹمنٹ بہت زبردست میرٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ جو بچے آتے ہیں نا وہ ہر اس سے آتے ہیں. اب ایک وہ الگ نظر آتا ہے تضاد کہ جو کیمبرج سسٹم سے بچے آئے وہ الگ, مطلب آپ کلاسز بن رہی ہیں, ہم کلاسز کو کلاس سسٹم بنا دے رہے ہیں ہم. آپ بالکل اندازہ لگائیے کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تعلیمی اداروں کیمبرج کا بچہ ظاہر ہے اس کی اس طرح کی تربیت ہوتی ہے, پڑھائی ہوتی ہے, کریکولم ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین اس پہ بھی ضرور بتائے گا کہ سالوں سال سے, میرے وقت سے, اس سے بھی پہلے سے, میں نے بھی کیمبرج کیا, کیمبرج موجود ہے, کریکولم موجود ہے, سب موجود ہے, کاپی پیسٹ ہی کر لیتے. میں تو یہ کہتی ہوں کاپی پیسٹ کر لیتے, اتنے پاؤنڈز میں پیسے جاتے ہیں, کتنے کروڑوں اربوں پاکستان سے پیسے چلے جاتے ہیں. ایک یونیورسٹی جو پوری دنیا میں یہ سسٹم دیے ہوئے ہیں, سیریسلی پوری دنیا میں, ملک کا نہیں ہے ان کا, ان کے یونیورسٹی کا سسٹم ہے. سیریسلی کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. یونیورسٹی کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں احسان عرض کرتا کراچی سے. یہ تعلیم کے عالمی دن کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیا, آپ کی مہمان ماشاءاللہ بہت اچھا عرض کر رہی ہیں. میں ایک تو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پاکستان میں بھی اور ہمارے صوبہ سندھ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پہ جو تعلیمی ادارے اور تنظیمیں ہیں اور تعلیمی ایجنسیز ہیں, ان کے حوالے سے بہت سی بہرحال چینجز آئی ہیں اور کریکولم اپڈیٹ ہوا ہے. اس میں پریگمیٹک اور کوآپریٹو اور کولیبوریٹو لرننگ جو ہوتی ہے اس کے متعلق کتابوں کو تیار کیا گیا. بہت سی کیمبرج کی چیزیں اب ہمارے جو گورنمنٹ کے ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں ان میں بھی شامل ہو گئی ہیں. آپ کی مہمان سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں میں ہمارے یہاں خاص طور پہ دیہات گاؤں میں وہ جو انرولمنٹ ان کا ہے یا انرولمنٹ ریٹ کے حوالے سے وہ پروگریس نہیں ہو پائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو تعلیم اساتذہ سے ہٹ کے طبقہ ہے, خوشحال صاحب ثروت, وہ کیوں اس میں ابھی تک کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. ماہر تعلیم کے طور پہ یہ اور ایسے دوسرے خواتین حضرات کیا جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو متحرک کیا جائے کہ تعلیم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے بھی کنٹریبیوشن کریں. تھینک یو. جی آپ لوگ کیا جدوجہد کر رہے ہیں یہ بتائیں. ہم تو بینگ ایجوکیشنسٹ ہم تو کر رہے ہیں, ہم درد مندی سے سوچ بھی رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ملک ہے, ہم ورنہ ہمارے پاس بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں کہ اتنا پڑھ پڑھ کے ملک سے باہر چلے جائیں, آرام سے جا کے عیش کریں, لیکن ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے پی ایچ ڈیز کی تو ویسی بڑی ویلیو ہے, پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز کی بھی تو, اور ہے بھی میڈیا سائنسز میں پی ایچ ڈی. تو کسی کو کوئی وہ نہیں ہے, اگر جو یہاں پہ لوگ ہیں تو وہ صرف اپنے ملک کے خاطر ہیں, ورنہ ان کو جانے میں کوئی وہ مسئلے نہیں ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں پوری ہیں جانے والی. اور دوسرے جیسے انہوں نے کہا کہ صاحب ثروت لوگ, تو بھائی میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں ایک بجٹ بنایا جاتا ہے, تو وہ بجٹ اور یہاں کے جو لوگ پالیسی میکرز ہیں وہ کس چیز کے لیے ہیں, وہ اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہیں, وہ ووٹ لے کے کیوں جا رہے ہیں, کیا ان کا کام نہیں ہے؟ جب لوگوں کو ہی سب کچھ کرنا ہے تو وہ چھوڑ دیں اپنی سیٹیں, وہ لوگوں کے حوالے کریں, وہ پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کریں نا. یہاں پہ تو اب ایک ایسا شخص جو آپ نے کہا ایسا کیوں ہے کہ جو بی اے کی جعلی ڈگری لے کے ووٹ لے لیتا ہے اور اسمبلی میں بیٹھ جاتا ہے, اس کو کیا معلوم تعلیم کی اہمیت. صحیح بات, فری کی ڈگری مل گئی اس کو, تو وہ کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ تعلیم دے گا اپنے بچوں کو ملک کے. اور جو انہوں نے کہا کہ کیمبرج کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے, تو بھائی وہ چند 2 4 6 8 شہری اسکولوں میں, اب ذرا گاؤں میں تو جائیے. سندھ کی بات کر رہے ہیں نا, اب سندھ کا ایک چکر لگا لیں بولنے سے پہلے, میں تو جاتی رہتی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اسکول ہی نہیں ہے, پیپرز میں اسکول ہیں, پیپرز میں ٹیچرز ہیں, تنخواہیں گھر پہنچ رہی ہیں, اسکول میں گائے بھینسوں کے باڑے جرگے اور طاقیں لگ رہی ہیں. تو جب ایسے ٹوٹے پھوٹے اسکول ہیں جہاں کہیں پڑھائی ہو رہی ہے, بینچز نہیں ہیں, ہاں بچوں کے لیے واش رومز نہیں ہیں, دیواریں نہیں ہیں پراپر. صحیح بات. تو اب آپ سوچئے نا, اور پھر بچیوں کے لیے اور زیادہ مشکلات ہیں اس میں.
گرل چائلڈ کے لیے اگر آپ دیکھیں ڈراپ آؤٹس دیکھیں. اور جو آپ یہ دیکھیں نا ہمارے جو کنٹری سائڈ پہ یا ہل اسٹیشنز پہ اس قسم کی جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں, وہ ہیں تو بہت خوبصورت جگہیں, آپ ذرا جا کے تو دیکھیے بچے کتنے میلوں سفر کر کے جاتے ہیں پہاڑوں دروں میں سے ہوتے ہوئے, اور اس کے بعد ان کو کیا سہولتیں مل رہی ہیں, ان کو کیا تعلیم مل رہی ہے. وہاں نہ اسکول ہے نہ کالجز ہیں, حالانکہ نیٹ ورک ہونا چاہیے ایک پراپر کہ ہر علاقے میں کالج ہو, کم از کم گریجویشن. ان سے زیادہ تو گورنمنٹ سے زیادہ تو این جی اوز کے اسکولز پھر بھی فعال ہیں, جہاں تک ان کی جہاں تک ان کی ریچ ہے وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن باقی تو ہمارے پاس مجھے تو لگتا ہے این جی اوز کے بعد شاید گورنمنٹ نے ہاتھ ہی اٹھا لیے کہ ضرورت نہیں ہے. صورتحال ہے بہت مایوس کن, اس پہ یہ بہت سیریس کنسرن. اور ڈراپ آؤٹ بھی تو بچے کتنے اسکول ڈراپ آؤٹ کتنے بچے ہیں. افورڈیبلٹی نہیں ہے نا. آپ اپنی اکانومی دیکھیں کہاں جا رہی ہے, ملک کی صورتحال کہاں جا رہی ہے. مطلب یہ سب انٹر لنکڈ اور انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تمام شعبے کسی بھی ملک کے. ہم نے کسی بھی شعبے میں, سچی بات ہے مجھے بولنے میں کوئی وہ اعتراض نہیں کہ دیانتداری اور ایمانداری سے کچھ نہیں کیا. ہاں یہ تو بالکل اب تو کھلا سچ ہے, یہ بالکل کھلا سچ ہے. آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا. اگر ہم سوچیں گے ہمارا ملک ہے, بہت مشکلوں سے اس کو حاصل کیا تھا ہمارے بزرگوں نے, ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے لوگ کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے. اچھا ڈاکٹر یاسمین ایک اور بات بھی بتائیے, ہمارے یہاں بچوں کو ظاہر بچپن سے تربیت ہو رہی ہے, ایک تو تعلیم کی اہمیت جو ہے نا اجاگر کرنے والی بات, یہ سب تو پرابلمز اپنی جگہ ہیں, لیکن تعلیم کی اہمیت جو اجاگر کرنے والی بات ہے وہ بھی اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے, نہ بچوں کے اندر یہ انکلکیٹ کیا جاتا ہے. میں دیکھتی ہوں بچوں کو بھی یہی شوق ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے, چلو ایسے کر لیں, چلو ویسے کر لیں, اتنے کی سرٹیفیکیشن کر لیں, اتنے ٹائم میں یہ کر لیں, یہ والا گھوم کے راستہ یہ کر لیں, یا پھر زیادہ جو چور راستے ہیں کہ پیسے دے کے ڈگری نکلوا لیں یا کچھ اور بنوا لیں. تو یہ ہمارے یہاں مطلب یہ تو انٹرنلی ہوتا ہے نا کہ آپ کو تعلیم کی اہمیت ہے. ایک اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جیسے یہ بہت ریپڈ چینجز آئے نا سوسائٹی میں پچھلے 20-30 2-3 ڈیکیڈز میں, تو جو پہلے ٹیچر تھے نا ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جو اسٹرگل کر کے محنت سے اور چاہ کے ٹیچر بنے, ایجوکیشن میں آئے, تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرتے تھے. ان کی ایک وہ ہوئی ہوئی تھی ذہن سازی ہوئی ہوئی تھی, ان کو وہ چیزیں ملی تھی ورثے میں کہ بھائی تعلیم حاصل کرنا چاہیے, بڑوں کی عزت کرنی چاہیے, ایمانداری, یہ جو اچھے اوصاف ہوتے ہیں نا شخصیت کے, وہ سب ان میں تھے. انہوں نے وہ انہیرٹ کیے اپنے بڑوں سے, لیکن جو ان کے بڑے ان کو ملے بدقسمتی سے وہ اسی ملک کی پیداوار تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو وہی سکھایا کہ یار تعلیم زیادہ حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کمانا چاہیے. اور اب اس کو اور جو ملٹیپلائی کر دیا وہ نئی ٹیکنالوجی نے. ٹیکنالوجی ہمیشہ فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے وہاں پہ بھی 2 نمبری کا راستہ نکالا. مطلب آپ پی ایچ ڈی, میں پڑھاتی ہوں پی ایچ ڈی کو, ایم فل کو, تو جو اس کے تھیسز ہوتے ہیں پورے پلیجرائزڈ, کاپی پیسٹ کیا, تو پلیجرائزم چیٹ جی پی ٹی کا آپ کتنی مشکل سے 1-2 کراچی کی یونیورسٹیز نے اس کا وہ لیا ہے سافٹ ویئر اس کا توڑ نکالنے کے لیے, لیکن یقیناً اس کا بھی کوئی نکل ہی جائے گا. جب تک وہ ہم پریکٹس کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. کئی پی ایچ ڈیز ہو چکے ہوں گے, اب آپ سوچیں جو سب سے زیادہ بڑی ڈگری تھی وہ کہاں پہنچ جائے گی, کوڑیوں کی ہو جائے گی اس کی حیثیت. جو کہا جاتا تھا کہ پی ایچ ڈی کرنا اتنا مشکل, اب بہت آسان ہے. ڈاکٹر یاسمین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ آئی تھنک اور آئی فیل کہ جتنی ہم بات کریں اس میں اور بہت باتیں جو کی جا سکتی ہیں, تو اس کو انشاءاللہ اور وسیع طریقے سے ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں.